بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 5 جنوری ہے، اتوار کا دن ہے، اور بروز اتوار خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور وہ خبر آ گئی ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار تھا، اور سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں۔ اور اب جناب والا عمران خان کی رہائی کی خبر، عمران خان کی رہائی کی تاریخ جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اب جو کپتان ہے، کپتان فل آن فائر ہے۔ کپتان پہلے 3 مطالبات کیے تھے، اب 6 مطالبات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور پھر جو سسٹم ہے وہ اس طرح بری طرح سے پھنس چکا ہے کہ سسٹم تو پہلے ہی ننگا ہو چکا تھا، اور عمران خان نے اس کو مزید برہنہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد اب کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور پھر وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے کہتے تھے نا جی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اب وہ راوی جو ہے وہ بے چین ہو گیا ہے، اور جس طرح سے جوں 20 جنوری نزدیک آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، اور پھر اب ایلان مسک کی انٹری ہوئی ہے، کیونکہ ایلان مسک ٹویٹر کا تو اونر ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو امریکن گورنمنٹ ہے، ٹرمپ کی کیبنٹ کا اہم ترین ممبر ہے، اور اس کی جانب سے جو انٹری ہوئی ہے اس نے در و دیوار ہلا کر رکھ دی ہیں، اور نئے سال کا پہلا تحفہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ پھر حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور حکومت کی دوڑیں تو لگنی ہی لگنی تھی، کیونکہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ جو طاقتور ہیں ان کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا ہے، اور پھر یہ طاقتوروں کی جانب سے یتیم ہو گئے، جس کی وجہ سے مشکلات مزید ان کے لیے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ حالات الٹے ان کے گلے پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت بہادر آدمی ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، اور مقابلہ بھی کرتا ہے، حوصلے والا آدمی ہے، اور عمران خان کے فالوورز بھی مار کھا کھا کر تھکتے نہیں ہیں، اور باہر آ کر عمران خان کے نعرے لگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی جناب والا جس طرح سے سچویشن تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور حکومت مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لے رہی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور نواز شریف نے اپروول دیا، یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپروول دے دی ہے۔ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت بالکل ارریلیونٹ ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی فارم 47 کے جو ایک شیلٹر ہے ان کو مہیا، وہ بھی کھینچ لیا جائے گا، اور اصل مذاکرات علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی الگ الگ شخصیات سے کر رہے ہیں پشاور کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ سیز فائر ہو جائے اور سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، اور خان بھی تنقید کرنا بند کر دیں، لیکن جو سینیریو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہوا، اور اب کل رات کو جو ایک صاحبزادہ جو حامد رضا صاحب ہیں، وہ ARY کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے سوری، اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے جو انہوں نے تاریخ بتائی ہے وہ حیران کن تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب PTI کے جو دن ہیں وہ مسکرانے کے دن آ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے مسکرانے کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہنسنے کے دن آ گئے، یہ 2 دن پہلے کی بات تھی، لیکن اب گزشتہ رات کو جب وہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی جانب سے اس نے کہا کہ اب ہنسنے کے دن ہے، مسکرانے کے دن ہے، کہہ کے لگانے کے دن ہے، لیکن جب آگے سے اینکر نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ جو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کب ہے، انہوں نے کہا وہ بہت جلد ہے، پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر ان سے پوچھا کہ نہیں بہت جلد کتنا، کوئی تاریخ بھی تو ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اپروکسیمیٹلی 2 مہینے کے بعد عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، اور جب یہ ظاہری سی بات ہے، یہ سینیریو ایسا ہے کہ جو یہ تاریخ ہے، جب پہلے بھی ہم بات کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سال کا آخر یا پھر مارچ تک کی بات کی جاتی تھی، اور یہ آج اگر 5 جنوری ہے تو 5 فیب 1 مہینہ، 5 مارچ جو ہے وہ دوسرا مہینہ، مطلب 5 مارچ کا مہینہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے تھے، لیکن اب عمران خان کی رہائی کو لے کر یہ جو 2 مہینے ہیں ان کے دوران، اور پھر رہائی کی بات جو عمران خان ہے وہ خود سارا معاملہ ڈیل کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہی باہر آئیں گے آپ حالات دیکھیں گے اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ہوگی، اور ان کا سب سے مین مدعا ہی یہ ہوگا کہ جو یہ حکومت جو ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے قبل از وقت انتخابات۔ لیکن یہاں پر دیکھیں جو عمران خان کے مطالبات ہیں، جو ان کو دیکھا جائے جس طرح سے عمران خان پہلے بھی مطالبات وہ ان کے سامنے آئے، پہلا جو دور ہوا مذاکرات کا اس میں 3 مطالبات سامنے رکھے گئے تھے، جس میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، پھر 9 مئی کے حوالے سے جو قیدی تھے، پھر 26 نومبر کا اس حوالے سے 9 مئی 26 نومبر، اور پھر اس کو لے کر انہوں نے اپنا کمیشن جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ کمیشن جو فی الفور بنایا جائے۔ اب جب یہ سامنے خبریں آئیں تو
بات بڑی سادہ سی ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد اب اگلا جو معاملہ ہے 8 فروری کا الیکشن، وہ بھی اس میں ایڈ ہونے جا رہا ہے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم، یہ ایسا معاملہ ہے جس نے پورے کا پورا کھیل ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، جوڈیشل کمیشن جو بنوانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ تو مل سکتی ہے، وکٹری جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جائے گی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کروانا، مطلب 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سٹیج کھلا اور معاملات بنے، اور پھر ایک جو آخری مطالبہ ہے وہ عمران خان کے، انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جنگی قیدی کہہ رہا ہوں، سوری، یہ جنگ تو ایک عجیب سی جنگ بنا دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ کاسٹ کرنے کا، جو اگر آپ کا ووٹ چرایا جاتا ہے، ممبر جو ہے وہ اپنے وفاداری بدل دیتا ہے، تو عمر عطا بندیال نے تو وہ ایک فیصلہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی سنایا تھا، اور اس وقت وہ جو بھی آپ کے اگینسٹ جا کے ووٹ کرتا ہے تو وہ مسترد ہو جاتا ہے، لیکن یہ پینڈنگ کیس تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جاتے جاتے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، اور انہوں نے کہا جی وہ بندہ جو ہے وہ تو نااہل ہوگا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، مطلب اس کا ووٹ کاؤنٹ کروا کے، اسی وجہ سے تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم رول بیک نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ہائبرڈ سسٹم جو بنا ہوا ہے یہ اسی کے ساتھ پہ کھڑا ہے، اور اگر عمران خان اس کے اوپر سٹینڈز نہیں لیتے تو وہ مزید مشکلات کا شکار ہوں گے، اور مکمل طور پہ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، اور یہ ایک شکست میں بدل جائے گی، کچھ کیونکہ ہاتھ نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے عمران خان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس پہ کیا انیشیٹو لیتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس وقت یہ بات یاد رکھیے کہ قانون اور اختیار کا غلط استعمال ہوا، اور اس میں دو رائے نہیں، اور لوگوں کے موبائل میں خان کی تصویر دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 330 ورکرز کو رہا کیا جائے گا، اور پھر ابھی بھی 250 لوگ باقی ہیں جن کی ضمانت باقی ہے، اور 19 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں جج صاحب نے کہا تھا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 21 دسمبر کو محمد مالک صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ فیصلہ مذاکرات کی وجہ سے نہیں سنایا جائے گا، پھر اعلان کیا گیا کہ 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اب 4 جنوری یعنی کہ جو گزشتہ روز گزرا ہے اس کو حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ حیرت یہ ہے کہ جج صاحب سے پہلے سب صحافیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، اور ایسے جوڈیشل کمیشن سسٹم کو کیسے آزاد کہا جا سکتا ہے۔ آپ حیرانی ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں تو اپنے لیے آسان زندگی کا اختیار اپنا انتخاب ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن لندن کے اندر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے، انہوں نے اپنی زندگی پاکستان اور اس کی عوام کے لیے وقف کر دی ہے، لیکن حیرانی یہ ہے کہ ابھی جو اس ملک کا نظام انصاف پر اور نظام انصاف کے اوپر، اور پھر کیا بات کرنی اور کس قسم کا ٹرائل اور فیصلہ آئے گا کہ جج صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے صحافی جو ہیں وہ فیصلوں کی تاریخ دیتے پھر رہے ہیں، لیکن جو دوسری جانب اس وقت حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور جس طرح سے کل جو صنم جاوید ہیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایلان مسک کو مینشن کیا، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر سٹار لنک جو انٹرنیٹ ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اس کی، تو آگے سے ایلان مسک نے ٹویٹ کر کے جواب دیا کہ وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ وہاں پر دستیاب ہوگا، کیونکہ ایکس پاکستان کے اندر بند ہے، اور اس کا ایسا اثر ہوا، ابھی صرف اور صرف ٹویٹ ہوا کہ بعد میں فل فور جو پاکستان کے اندر ایکس جو ہے وہ بحال کر دیا گیا، لیکن آف کورس وہ جس طرح سے یہ جو سٹار لنک نیٹ ہے انٹرنیٹ وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا یہاں پہ لینے کے لیے جتنی اس کی کاسٹ بنتی ہے، لیکن یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا وہ ابھی یہ نئے سال کا پہلا تحفہ جو ہے وہ یہ سامنے آ چکا کہ صرف اور صرف انٹرنیٹ ایکس جو ہے وہ بحال ہوا، لیکن اس کے بعد آج کے دن میں اس کو بند بھی کر دیا گیا، لیکن اس وقت جو سینیریو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور صرف اور صرف ایک بندے کے ٹویٹ سے آپ نے دیکھا کہ یہ حرکت اتنی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جس طرح سے بڑھ کے مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ جو ایک سعودیہ کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ سعودیہ کے تھرو جو ہے وہ پریشرائز کر کے ان کو کہا جائے گا جی آپ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر مت آئیں، تو یہاں پر آپ کی اتنی خوف کا شکار ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کیا بن رہے ہیں، حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہیں اور یہاں پر بری طرح سے وہ پھنس چکے ہیں، اور فل فور بحال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بند کیا گیا، لیکن اب جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نفرت پھیلائی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، شہباز شریف صاحب جس طرح سے انہوں نے جو آپ نے حکومت کی جس طرح سے معاملات آپ نے دیکھے وہ آپ کے سامنے، آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ فارم
47 کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی فارم 47 کے اوپر ہی آف کورس یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، اور عوام اس پر بات کیسے نہ کرے جو آپ سے بھرپور طریقے سے آپ کے مخالف کھڑی ہے اور یوں کہہ لیں کہ نفرت کی حد تک آپ کے اگینسٹ جا چکی ہے، کیونکہ آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے، اور مطلب لوگ دل میں آپ کے خلاف رہیں لیکن سرعام کچھ نہ کہیں۔ 1 ارب 64 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے، جس میں صرف ٹویٹر بند کرنے سے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوا، اور یہ اڑان پاکستان جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے وہ کام کرے گا جب آپ نے اتنا بڑا نقصان کر دیا ہو، اور پھر جس ملک کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 200 یا 300 ملین ڈالرز رکھنے سے اوپر چلی جاتی ہے، اور اس ملک میں انٹرنیٹ بند کرے کہ 1.2 بلین ڈالرز کا نقصان کروا دیا گیا ہے، اور ہمیں اپنے ملک چلانے کے لیے ہر سال جو ہے وہ 6 یا 7 ارب ڈالرز کی بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ ہمارے دوست اسلامی ممالک بھی اب ہمیں آدھا ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں ہیں، اور سوچیں اس ملک میں ہم نے انٹرنیٹ بند کر کے اتنا بڑا نقصان کروایا ہے، یہ کس کے ذمہ جائے گا؟ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ جو سینیریو ہے یہ آپ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ حکومت بہت بری طرح سے پھٹتی ہوئی اور پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور 1 سال ایکس بند رکھا آپ نے، 1 سال آپ نے جو ایکس بند رکھے، کچھ لوگ قیدی 804 کو بھول گئے، مجھے آپ بتائیں کیا کچھ لوگ بھولے ہیں؟ اور پھر آپ بتائیں کہ مینڈیٹ چوری کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ اور پھر کیا رجیم کو گالیاں پڑنا بند ہو گئی ہیں؟ کیا ظلم جو ہے وہ نظر آنا بند ہو گیا ہے؟ کیا استحکام آ گیا ہے؟ کیا نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے؟ اور بدنما جو چہرے دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ کیا کچھ یہ جو آپ سے سوالات پوچھے اس میں سے کسی کا جواب بھی ہاں میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر ایسی پالیسیز کے اوپر تف کے علاوہ اور تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔